وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وعن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على الأرض بيت من وبر ولا مدر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل رواه الإمام أحمد رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اجمالاً انہی کے مفہوم اور معانی پر گفتگو کروں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے۔ میں یہیں رک کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما، ان میں شامل فرما جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، اور ان کے اس دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہاں بھی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے حالات نظر ڈالیے، ہم مسلمان اس وقت کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے۔ امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے، لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے
لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہیں، نماردہ ہیں، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہیں۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہو جائیں۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی، اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائیں، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا